السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے موضوع میں سنا کہ آج ہم جس تعلق سے باتیں کریں گے وہ کچھ گمراہ شخصیات کے بارے میں باتیں ہوں گی، اور جیسا کہ فضیلت الشیخ نے روشنی ڈالی کہ ہمیں ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. اگر ہم خراب چیزوں کو نہیں جانیں گے تو ہو سکتا ہے برے عقائد اور گمراہ چیزوں کو نہیں جانیں گے تو جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم اس برائی میں چلے جائیں، ان فتنوں کا شکار ہو جائیں. تو ایک ناحیے سے یہ ہے کہ کہیں ہم اس میں واقع نہ ہو جائیں، اگر اور ظاہر سی بات ہے معلومات نہیں ہوگی تو واقع ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر صحیح جگہ پر ہیں، صحیح دین پر ہیں، صحیح مسلک منہج پر ہیں تو پھر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس منہج پہ رکھا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے رکھا ہے تبھی ہم اس منہج پر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے لوگ گمراہ ہیں اور آپ اس راہ حق پر ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں. یہ تو بہت بڑی جو ہے اللہ رب العالمین کے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے. قرآن میں آپ بار بار یہ چیزیں پائیں گے. اللہ رب العالمین کہتا ہے فضلا من اللہ و نعمہ، فضلا من اللہ و نعمہ، کہ یہ جو اسلام کے احسانات ہیں، ہدایت کی جو باتیں ہیں، صحیح راستے کو چوائس کرنا، یہ میں اپنی طرف سے خاص انعامات، یہ میرا فضل اور انعام ہوتا ہے. تو یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ ابھر کے آتی ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ ہم صحیح دین پر ہیں، اور اس کے بعد صحیح سے پھر اس کا حق ادا کریں، اس نعمت کو سمجھنے کی کوشش کر کے اچھے سے اس کو ادا کریں، اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ یہ نعمت ہم سے چھینے نہ، یہ چیز ہم سے جائے نہیں. تو جس سلسلے میں میں آپ بات کروں گا، میرے سامنے دو شخصیات ہیں. پہلی شخصیت آپ لوگوں نے ان کے بارے میں سنی ہوگی، یہ نام آتے رہتا ہے، فتنہ شکیلیت کے نام سے آپ جانتے ہیں اس کو نا، شکیل ابن حنیف. ایک شخصیت کا تعلق یہ ہے، اور دوسری شخصیت ایک ہے جو ابھی جو آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا جلدی ہی میں 2022 میں انتقال ہوا ہے، ڈاکٹر یوسف القرضاوی. ڈاکٹر یوسف القرضاوی. تو ان دو شخصیات کے بارے میں بات کروں گا. پہلے فتنہ شکیلیت شکیل بن حنیف کے بارے میں بات کروں گا. وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں جو باتیں لکھ کے آیا ہوں فتنہ شکیلیت کے بارے میں اس کو میں تیزی سے پڑھوں گا. آپ لوگ جو ہے اس پر دھیان سے سننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ فائدہ مند اس میں باتیں ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے باقی وقت میں یوسف القرضاوی کے بارے میں باتیں کی جائیں گی. تو میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں. معزز سامعین اکرام، اگر ہم قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے باتیں نکل کر آتی ہیں کہ قرب قیامت بہت سارے فتنے رونما ہوں گے. یہ فتنے ہمارے گھروں پر بارش کے مانند برسیں گے. یہ اس قدر آزمائشی ہوں گے کہ بندے صبح مسلم تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے. یہ ہر خاص و عام کو اپنا شکار بنائیں گے. ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے واقع ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان اسامہ رضی اللہ عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اطم من اطام المدینہ فقال هل ترون ما ارى
انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک ٹیلے پر چڑھ کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر بارش کی طرح برسیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، کہ فتنے جو ہے ان فتنوں سے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، نیک اعمال کرو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں، جس زمانے میں ہم لوگ آ رہے ہیں یا قیامت آنے سے پہلے جو فتنے ہوں گے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے، پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہے ہم چوکنا رہیں۔ تو یہی ساری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں فتنے جو ہے بہت تیزی سے آئیں گے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے آپ جو ہے اچھے اعمال کر لیں، نیک اعمال کرنے میں جلدی کریں۔ فتنوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے، اتنے شبہات آئیں گے، اس میں اتنی ساری چیزیں ہوں گی کہ صبح انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کافر ہو جائے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے، اور شام میں مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے۔ اس طریقے سے دور آئے گا، اس طریقے کی ایک زمانہ آئے گا فتنوں کا۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ کیا کریں گے لوگ؟ اپنا دین اور ایمان دنیاوی تھوڑی سی چیز کے لیے اس کو بیچ دیں گے۔ تو ہم جو جس زمانے میں ہیں تقریباً یہ چیزیں ہمیں وہاں پر نظر آنے لگی ہیں کہ لوگ جو ہے دین کو تھوڑی سی چیز کے عوض میں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یا دین سے نکل جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اس بات میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ ہم اس خوفناک ماحول میں سانس لے رہے ہیں جہاں آزمائشوں کی بساط بچھی ہوئی ہے۔ یہاں ہر روز کوئی نہ کوئی فتنوں کے جال میں گر کر تباہ ہو رہا ہے۔ آج کفر اپنی پوری توانائی کے ساتھ حملہ آور ہے۔ ذرا سی غفلت اور لمحے بھر میں بندہ مومن سے کافر بنتا جا رہا ہے۔ امت محمدیہ کی آزمائش کا ایسا سخت ترین زمانہ اگرچہ تاریخ میں پہلے بھی رہا ہو، مگر ان خوفناک اسلحوں کے ساتھ نہیں، اس تسلسل و روانی کے ساتھ نہیں، اس حشر و سامانی اور فریب کاری کے ساتھ نہیں جیسا کہ آج ہے۔ آج روئے زمین کا شاید ہی کوئی ایسا گوشہ ہو جو فتنے سے محفوظ ہو۔ یہاں ہر طرف فتنوں کا بازار گرم ہے، کہیں گمراہ فرقوں کا اور باطل تحریکوں کا فتنہ، کہیں بدعقیدگی و بدعملی کا فتنہ، کہیں مادیت پسندی و نفس پرستی کا فتنہ، کہیں الحاد و دہریت کا فتنہ، کہیں تہذیبی زوال اور حیا باختی کا فتنہ، کہیں اسلام دشمنی اور گروہ بندی کا فتنہ، تو کہیں خود کو مہدی موعود اور مسیح ظاہر کر کے مسلمانوں کو استحصال کرنے والے ضمیر فروشوں کا فتنہ۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ شکیلیت بھی ہے، جس کی ابتدا دعوے مہدویت اور انتہا دعوے مسیحیت ہے۔ مہدویت اور مسیحیت آپ سمجھ رہے ہیں؟ مہدویت یعنی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، مسیحیت یہ کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں مسیح ہوں۔ تو شکیل بن حنیف کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ پہلے اس کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، اس کے بعد پھر آگے چل کے کچھ دن کے بعد اس کا دعویٰ کیا ہو گیا کہ میں مسیح ہوں۔ تو یہی ہے دعوے مہدویت اور مسیحیت۔ اور یہ جو فتنہ ہے کہ اپنے آپ کو کوئی مہدی کہے، کوئی مسیح کرے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، زمانے سے چلی آ رہی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مہدویت اور مسیحیت کا دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں، شروع اسلام سے لے کر آج تک آئے دن کوئی نہ کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ اگر صرف بر اعظم ایشیا کی موجودہ صورتحال کی بات کی جائے اور اس پر سرسری نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے نکل کر آتی ہے کہ آج کئی مدعیان مہدویت اپنے بساط کے مطابق عوام الناس کو گمراہ کرنے میں قسمت آزمائی کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف ملک ایران کی اگر ہم بات کریں، ملک ایران کے مختلف جیلوں میں 3000 سے زائد افراد ایسے ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، چلتے رہتا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے۔ ابھی میں نے صرف ایران کی بات کی، اور ہندوستان میں بھی اس طریقے سے روزانہ دعویٰ کرنے والے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ انٹرنیشنل
منظر پہ اگر نظر دوڑائیں گے، اس کی صورتحال دیکھیں گے تو وہاں بھی ہم کو جو ہے یہ چیزیں ملیں گی. اور میں جب مدینہ مسجد نبوی میں رہتا تھا کام کرتے ہوئے، شیخ بھی جانتے ہوں گے کہ ہم جب وہاں کام کرتے تھے تو ہر 4-5 مہینے میں کوئی نہ کوئی وہاں یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتا تھا کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور اس کے پیچھے چالیں ہیں، دشمنوں کی چالیں ہیں. میں اس کو جو ہے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. تو ہمارا ملک ہندوستان بھی اس قسم کے دعوے داروں سے خالی نہیں رہتا. یہاں بھی تقریباً ہر سال کسی نہ کسی علاقے میں 2-4 لوگ جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اسی میں سے شکیل بن حنیف بھی ہیں. تو اب جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے پہلی چیز کہ شکیل کا مسئلہ کیا ہے. پہلی چیز کی مہدیویت کا دعویٰ ہے، دوسرا مسیحیت کا دعویٰ ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دجال کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں اس کی تعویل کرنا، اور موجودہ دور میں کوئی جنگی جہاز ہو یا کسی اور چیز سے اس کو تشبیہ دینا اور یہ کہنا کہ یہ دجال. 3 چیزیں اہم ہو گئی، اسی پہ رد کیا جائے گا. ایک تو کہ یہ مہدی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یہ مسیح نہیں ہے، تیسرا یہ کہ دجال کے سلسلے میں آنے والی حدیثوں کو جو اس نے تعویل کر کے دوسری جگہوں پہ فٹ کیا ہے، اس کا یہ فٹ کرنا دوسری جگہوں پر اور تعویل کرنا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے. اس کا نام اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ جب ہم رد کریں گے کہ یہ مہدی نہیں ہے تو اس میں یہ ضرورت پیش آئے گی، اس لیے کہ مہدی علیہ السلام کی تفصیلات حدیث کے اندر موجود ہیں کہ نام کیا ہوگا، کہاں پیدا ہوں گے، ساری چیزیں موجود ہیں. تو اگر آپ اس کا نام تلاش کرنے جائیں گے شکیل کا تو اس طریقے سے آپ کو نام ملے گا اس کا شکیل احمد خان. میں بات کر رہا ہوں سرکاری جو کاغذات میں اس کے نام یعنی اس کو جو میں نے تلاش کیا ہے ریسرچ میں، اپنا نام وہ کچھ بھی بیان کرتا ہو، سرکاری رپورٹ میں سرکاری کاغذات پہ اس کے جو نام ہے وہ اسی طریقے سے شکیل احمد خان. والد کا نام محمد حنیف خان، والدہ کا نام سنوبر ہے. ایک اندازے کے مطابق اس کی پیدائش اس کے آبائی وطن ضلع دربھنگہ بہار عثمان پور رتن پورہ نامی گاؤں میں 1968 میں ہوئی. 1968 میں اس کی پیدائش ہوئی ہے. اس کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: شکیل احمد خان بن محمد حنیف خان بن محمد بشیر خان بن وحید خان بن واحد خان بن مصاحب خان بن اکبر علی خان بن غلام رسول خان بن عثمان خان. اور آپ لوگ اسی سے اندازہ لگائیں کہ خان مہدی علیہ السلام خان میں رہیں گے یا عرب قبیلے میں رہیں گے. سارے لوگ جانتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کس نسب سے ہوں گے، کس خاندان سے ہوں گے. شکیل کی اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو شکیل کی جو تعلیم وہ عصری تعلیم ہے، دینی تعلیم بالکل نہیں، عصری تعلیم ہے اس کی تعلیم اور اس کی کالج جو ہے اس نے 1986 میں 12ویں کلاس پاس کیا. اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے دربھنگہ پٹنہ آیا. آگے چل کر اپنا تعلیمی سلسلہ اس نے منقطع کر دیا دربھنگہ آنے کے بعد، 12ویں کلاس پاس کرنے کے بعد، اور یہیں سے شروع کیا کہ میرے اوپر وحی نازل ہونے لگی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ تم جا کے دین کا کام کرو. وہ کہتا ہے ایک شام عشاء سے کچھ پہلے، عشاء کے وقت عشاء سے کچھ پہلے اللہ پاک کی طرف سے مجھ پر دین کی ذمہ داری سونپی گئی، جس کی وجہ سے مجھے اپنے کالج کی پڑھائی چھوڑ کر اس کام میں لگنا پڑا. تو یہاں سے جو ہے 12ویں کے بعد یہ اپنا جو ہے سلسلہ پڑھائی کا ختم کیا. اس کے بعد اس فیلڈ میں آ گیا اور اپنے آپ کو مہدی کہنا شروع کیا. اس کے بعد پھر اس کی مہدویت کہاں سے اس نے شروع کیا، اس کی تبلیغ کا آغاز کہاں ہے، اس کا طریقہ کار کہاں ہے، اور اس کے فالوور کس طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو مہدویت کی تبلیغ کا آغاز اور اس کے طریقہ کار. شکیل نے اپنی مہدویت اور مسیحیت کی تبلیغ کا آغاز دہلی سے کیا. دہلی سے اس نے شروعات کی تھی. وہاں پر ایک محلہ ہے نبی کریم، اس کو پہلے وہاں اس نے اپنا کام وہاں سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پھر لکشمی نگر ہے، یہاں پر اس نے شروع کیا. لیکن وہاں کے لوگ جلدی اس کو جان گئے، جلدی اس کو پہچان گئے. آپ سوچیں 1968 میں اس کی پیدائش ہے نا، تو اور اس کے 10 12 20 سال کے بعد اس نے شروع کیا تھا اور ابھی تک زندہ ہے، ابھی بھی کام کر رہا ہے نا. تو پہلے اس نے کافی کوشش کی ہے، اچانک وہ نہیں آیا ہے، اچانک اس کے لوگوں اس کی چپیٹ میں نہیں آئے، کافی دن کیا اس نے. بہرحال یہاں کے لوگ اس کو پہچان گئے کہ یہ جو ہے ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے، تو اس کو وہاں سے بھگائے. تو پھر یہ جو دہلی سے اس نے آغاز کیا تھا وہاں اس کو کامیابی نہیں ملی، تو اس کے بعد یہ یہاں آیا اورنگ آباد میں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے فی الحال جو ہے وہ اورنگ آباد کے
ایک علاقے میں رحمت نگر، یہاں پر آ کے اب وہ اپنا کام کر رہا ہے اور اس کے بہت سارے فالوورز بھی ہیں، بلکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ رحمت نگر کا جو علاقہ ہے بہت بڑا ایک علاقہ ہے، انہی کی کالونی ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ آپ اگر جانا چاہیں گے ملنے، آپ وہاں تک نہیں جا پائیں گے، شکیل بن حنیف سے ملاقات آپ کی نہیں ہو سکتی ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ پورا علاقہ کسی نے اس کو گفٹ کیا ہے، یہ بات جو بتائی جاتی ہے کہ گفٹ کی ہوئی زمینیں ہیں، لیکن آپ حقیقت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہوگا۔ اتنی بڑی زمین کون گفٹ کرے گا اور کیوں گفٹ کرے گا؟ مسئلہ یہی ہے کہ اسلام کو خراب کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی یہ سب چالیں ہیں، وہ ان کے لیے راستہ مہیا کرتے ہیں، ان کو ساری فیسلٹیاں دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے علاقے میں رہے اور ہمارے بچوں کو خراب کریں، اسی لیے ان پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کسی دوسرے کے بچوں کو خراب نہیں کرتے، ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ اور کتنے بچوں کو خراب کیے وہ رپورٹ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے اس نے اور اس کے گروہ والے نے برباد کیا ہے اور اپنے فتنے کا شکار بنایا ہے۔ اچھا، یہ کیسے اپنا پیش کرتے ہیں؟ یعنی آپ کو اگر معلومات لینا ہے کہ یہاں یہ گڑبڑ کر رہا ہے، کیسے آپ جان پائیں گے؟ تو اس کا کچھ طریقہ کار ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں کہ شکیلیت کی طرف دعوت دینے والے داعیوں کا طریقہ بہت پوشیدہ ہے۔ یہ خفیہ طور پر اپنا نیٹ ورک ایسے نوجوانوں سے جوڑتے ہیں جن کا تعلق مدارس، مساجد، دروس و محاضرات اور معتبر علماء دین سے بالکل نہ ہو۔ ٹارگٹ کرتے ہیں کس کو؟ خاص کر کے یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کو، کالج میں پڑھنے والے بچوں کو۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ، اس کے اندر ذرا سا بھی دین کا احساس ہے، ذرا سے بھی دین کے جذبات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ اہل علم سے دور رہتا ہے، مسجد و مدرسے میں نہیں جانتا، بس دین کہیں سے پڑھا اور ابھی اس کے اندر دینی جذبات ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کالج، اسکول، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور ان نوجوانوں کو جو علماء سے دور رہتے ہیں ان کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ ان کا حلیہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ ان کا حلیہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر انہیں کوئی دیکھے دور سے، شکیلیت کی طرف دعوت دینے والوں کو جو داعی ہیں، تو انہیں دیکھنے میں ایسا محسوس کرے گا کوئی بھی دیکھنے والا کہ یہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والا ہے، ایک دم سنتی آدمی، لباس میں، چہرے مورے میں، ہر طریقے سے دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ بہت بڑا جو ہے متبع سنت ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے جو ہے نوجوان اسی چکر میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیسے غلط بات بول سکتے ہیں، یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو ان کا لباس آپ کو دکھے گا کہ لباس جو ہے سفید کپڑا ہوتا ہے، ٹوپی ہوتی ہے سر کے اوپر، اچھی خاصی داڑھی ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی بزرگ اور صالح انسان ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارے جو ہے بچے ان کے فتنے میں آ جاتے ہیں۔ اور بار بار جب گفتگو کریں گے تو ایسے کلمات اس میں کہیں گے، یعنی الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی گویا کہ ان سے اچھا دیندار کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی بھی لباس پہن کے آ جائے، کوئی بھی بات کرنے لگے، تو آپ کو اس کو جانچنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، پرکھنے کی کوشش کرنا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کی آپ کوشش کریں۔ میں پھر بار بار یہ بات کہوں گا، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ ہوں، کہیں بھی ہوں، جب آپ کسی کو سننے جا رہے ہیں، کسی کی بات کو آپ لینے جا رہے ہیں، تو اس کا فارمولہ کیا ہے کہ آپ اس آدمی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ کون ہے، یہ جو بات کر رہا ہے کون ہے، اس کا منہج کیا ہے، یہ کہاں پیدا ہوا، کس سے تعلیم حاصل کی ہے نا، اس سے آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ ہاں اس سے مجھے علم لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ اور جب یہ دعوت دیتے ہیں، جب لوگ ان کی باتیں سننے لگتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ علماء سے ان کو دور کریں۔ جو بھی ان کے فندے میں آ گیا تو ان سے یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ علماء ہے جو ہے ان کے پاس نہیں جاؤ، ان کو زیادہ نہیں سمجھتا، ابھی کا ماحول الگ ہے نا، ماحول میں ساری چیزیں آ رہی، دنیا ترقی کر گئی، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دور ہے، وہ چیزیں یہ علماء نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ علماء صحیح سے دجال کے سلسلے میں، آخری زمانے میں جو فتنہ ہے اس سلسلے میں جو حدیثیں، یہ علماء اس کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے، اس کی صحیح سے تطبیق نہیں دے پاتے، اس کو صحیح جگہ اپلائی نہیں کر پاتے، اس لیے ان کی طرف آپ نہیں جائیں۔ علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ علماء تو صرف مسجد کے معاملات کو جانتے ہیں، 2-4 چیزیں جانتے ہیں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، امامت کے بارے میں، ان کی جگہ مسجد ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ جانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو صحیح سے دیکھنا ہے کہ دجال کے بارے میں حدیثیں کہاں فٹ ہوگی تو ہم اس کو بتائیں گے۔ تو اس طریقے سے علماء سے ان کو دور کر دیتے ہیں پہلے۔ اور یہ کیوں دور کرتے ہیں؟
علماء سے کیوں دور کرنے کی کوشش، کیوں ذہن ان کا بگاڑتے ہیں علماء کے سلسلے میں، کہ ابھی یہ اہل علم کی طرف جائے گا، عالم سے پوچھے گا تو یہ جو شکار اس کا بنا تھا وہ شکار نہیں بنا پائے گا. تو اسی لیے بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل علم کی طرف رجوع نہیں کرو، اور جب کوئی ان کے فندے میں آ جاتا ہے تو جو ہے اس کو اپنے امام کے پاس بھیج دیتے ہیں وہاں اورنگ آباد میں، کہ جا کے ان سے جو ہے تم بیعت کر لو. دجال کی نشانیوں میں جو بات کرتے ہیں کہ دجال کی نشانی کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے سیٹلائٹ ہے. دجال سے مراد کیا ہے؟ سیٹلائٹ ہے. اور دجال سے مراد فرانس اور امریکہ ہے. دجال سے مراد فرانس اور امریکہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس دونوں ملکوں کو لکھنے میں آپ جوڑو گے، جب ایک ساتھ لکھو گے امریکہ اور فرانس، دونوں کا جب بیچ کا حصہ نکالو گے تو وہ کافر بنے گا. امریکہ کا نہ لاسٹ کا اور فرانس کا شروع کا دو حصہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا کہ نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہی دونوں جو ہے دجال ہیں، اس لیے کہ دونوں بیچ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیچ کے آنکھ میں وہاں پیشانی پہ کافر لکھا رہے گا. تو یہی اس کی تعویل ہے کہ یہ اس طریقے سے کافر ہے. کون سا ملک؟ ایک امریکہ اور دوسرا فرانس، یہ دجال ہے، یہ دونوں ملک دجال ہیں. اسی طریقے سے سیٹلائٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے. بہرحال ان کے بارے میں رپورٹ کہ ان لوگوں نے ہمارے کتنے بچوں کو گمراہ کیا ہے، تو ایک رپورٹ بہت پرانی ہے جو میرے پاس ہے، تقریباً 2017 کی رپورٹ ہے. 2017 کی رپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ رپورٹ کے مطابق ان لوگوں نے کم سے کم ہمارے 10,000 سے زائد بچوں کو اپنے فتنوں کا شکار بنایا ہے. یہ کوئی معمولی تعداد ہے؟ میں بات کر رہا ہوں 2017، ہم چل رہے ہیں ابھی 2024-25 میں. اس بیچ میں اور کتنے لوگ جا چکے ہوں گے معلوم نہیں. یہ خالی ایک پرانی رپورٹ جو میری نظر میں آئی اس کے حساب سے یہ بات ہے. تو معاملہ اتنا آسان نہیں، ان کا فتنہ بہت زوروں پر ہے، اور یہ ہمارے بچوں کو اپنے فتنوں کا شکار بنا رہے ہیں اور ان کو دین سے ہٹا رہے ہیں. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے فتنوں کو، اور انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال باتیں اس میں بہت زیادہ ہیں. اب میں صرف کچھ باتیں یہاں پر یہ پیش کروں گا کہ کیسے یہ جو ان کے اشکالات ہیں، شبہات ہیں، اس پر کیسے رد کیا جائے گا. تو سب سے پہلی چیز جو اس کا دعویٰ ہے مہدی ہونے کا، ہے نا، کوئی بھی آدمی اس طریقے سے آ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو کچھ اصول اور ضابطے میں اور کچھ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا. آپ اس اصول اور ضابطے کی وجہ سے آسانی سے اس پر رد کر سکتے ہیں کہ یہ مہدی نہیں ہے، اور نہ تو یہ مسیح ہے، اور نہ ہی یہ دجال کے بارے میں جو باتیں ہیں کہ یہ ملک دجال ہے، یا دجال کے بارے میں جو بتاتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا جائے گا کہ یہ سب تعویلات باطل ہے، صحیح نہیں ہے. پہلی چیز دیکھیں، ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے، مسلمان کا بچہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ مہدی ایک ہی ہوں گے. جب آئیں گے تب کتنے رہیں گے؟ ایک ہی مہدی ہوں گے. لیکن اگر ہم ابھی تلاش کرنے لگیں، ابھی یہاں شکیل بن حنیف مہدی ہے اور پوری دنیا میں آپ تلاش کرنے لگیں تو ہزاروں مہدی ہیں. ٹھیک ہے، اب شکیلیت سے پوچھا جائے گا، شکیل کے ماننے والوں سے، اب یہ بتاؤ کہ سچا مہدی کون ہے، اس میں فرق کر کے دکھاؤ. وہاں بھی مہدی ایک اس نے بھی دعویٰ کیا ہے، افغانستان میں دعویٰ کیا، پاکستان میں دعویٰ کیا، مدینے میں دعویٰ کیا ہے. مہدی تو ایک ہی ہونا چاہیے نا. اتنے سارے تو مہدی ہیں، سب دعویٰ کر رہے ہیں مہدی ہیں، تو تمہارا مہدی الگ کر کے دکھاؤ کہ صحیح مہدی کیسے ہے. نہیں کر پائیں گے، ہے نا. تو مہدی ایک ہوں گے، لیکن اس زمانے میں ایک ساتھ کئی مہدی پائے جا رہے ہیں. دوسری چیز کہ مہدویت کا دعویٰ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں تو اس کا مطلب وہ مہدی نہیں ہے. جو دعویٰ کرے میں مہدی ہوں اس کا مطلب وہ مہدی نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے کہ مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ دعویٰ نہیں کریں گے میں مہدی ہوں. لوگ رات ان کو اپنا امام بنا کے ان سے بیعت کر لیں گے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے. تو جس شخص نے بھی دعویٰ کیا مہدی ہے، اس کا مطلب وہ مہدی نہیں ہے. دعوے سے مہدی کوئی نہیں بنتا ہے. اور پھر حدیث میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم یہ بات پتہ چلے گی واضح طور پہ کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ شخصیات ہے نا. اور یہ خود کہتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، مسیح بھی ہوں. جبکہ سچائی یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے اور مسیح علیہ السلام الگ شخصیت ہے. دونوں کا نام الگ ہے، دونوں کا کام الگ ہے، دونوں کے والدین الگ ہے نا. اور اس کا کہنا ہے کہ میں مسیح بھی ہوں اور میں مہدی بھی ہوں. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی آسانی سے جان سکتا ہے کہ یہ باتیں جو ہے صحیح نہیں ہے، جھوٹی بات ہے.
اس کے علاوہ اور بات آپ کو ملے گا کہ حدیث رسول میں جب ہم امام مہدی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد. سارے لوگ جانتے ہیں امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد. والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. والد کا نام عبداللہ. جبکہ ابھی میں نے شکیل کے بارے میں بتایا کہ شکیل کا نام کیا ہے؟ سرکاری کاغذات کے حساب سے شکیل احمد بن محمد حنیف. شکیل ہے نا، شکیل احمد اور والد کا نام محمد حنیف. نہ تو عبداللہ کا نام، نہ تو والد کا نام عبداللہ ہے اور نہ اس کا نام محمد ہے. کیسے ہو سکتا ہے مہدی؟ تو مہدی نہیں ہو سکتا. جائے پیدائش کی بات کریں، امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوگی؟ مدینے کے اندر. امام مہدی کی پیدائش مدینے کے اندر ہوگی. اور شکیل کی ہم بات کریں تو ابھی میں نے بتایا کہ اس کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ ہندوستان میں، بہار کے صوبے کے اندر ہے نا. تو یہ واضح دلیلیں ہیں کہ یہ جو ہے مہدی نہیں ہے. اسی طریقے سے نسب نامے کی ہم بات کر لیں، نسب نامے میں تو مہدی علیہ السلام کے نسب نامے میں یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، قبیلے سے ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، عرب میں سے ہوں گے. اور اس کی بات کریں تو بھی ہم نے پورا نسب نامہ بیان کیا، اس میں خان ہیں یہ لوگ، عرب نہیں ہیں. تو اس حساب سے بھی واضح ہو جاتی ہے بات کہ یہ جو ہے مہدی نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آپ دیکھیں حدیث میں، اگر مہدی علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو نشانیاں بیان کیے گئے ہیں، اس نشانیوں کو پڑھ کے اس کے اوپر اگر ہم اس کو فٹ کرنے جائیں تو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ نشانیاں اس کے اوپر فٹ نہیں ہو رہی ہیں اور اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. حدیث میں موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو حلیہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی پیشانی جو ہے کافی کشادہ ہوگی اور ناک جو ہے اونچی ہوگی اور اونچی ناک والے ہوں گے. رنگ جو ہے سفید ہوگا. جبکہ شکیل کو اگر دیکھا جائے تو وہ جو ہے اس طریقے سے اس کے اوصاف نہیں ہے، اس کا رنگ جو ہے سفید نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تصویر میں تو اس کا رنگ سفید نہیں ہے، اس کا رنگ کالا ہے اور ناک کی بھی وہ صفت نہیں ہے جو امام مہدی کی صفت بیان کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہے کہ امام مہدی سب کے سامنے ظاہر رہیں گے. امام مہدی چھپے رہیں گے، حدیث میں ایسا نہیں ہے. امام مہدی سب کے سامنے واضح رہیں گے، ظاہر رہیں گے. اور یہ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے لیکن چھپا ہوا رہتا ہے ہمیشہ، ظاہر کبھی بھی نہیں ہوا آج تک. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جب امام مہدی آئیں گے، امام مہدی جب آئیں گے تو امام مہدی آنے کے بعد سارا جو ظلم ہو رہا ہے زمین کے اوپر وہ سارے ظلم ختم ہو جائیں گے، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. لیکن شکیل یہاں موجود ہے، زمانہ ہو گیا، عدل و انصاف بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ عدل و انصاف بڑھا ہے آج کل یا کم ہو گیا ہے؟ تو اس کے آنے سے تو عدل و انصاف جو ہے کم ہو گیا ہے، ظلم بڑھ گیا ہے، ظلم بڑھ گیا. تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے مہدی نہیں ہوگا. بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ مہاراشٹر میں یہ رہتا ہے، مہاراشٹر میں ہوتا ہے نا، جب امام مہدی کے بارے میں ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو خوشحالی آ جائے گی، جہاں رہیں گے خوشحالی آئی. یہ بندہ اورنگ آباد میں رہتا ہے اور اورنگ آباد کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سرزمین ہے جہاں پر سب سے زیادہ کسان خودکشی کرتے ہیں قحط سالی کی وجہ سے. قحط سالی کی وجہ سے سب سے زیادہ جہاں پر لوگ خودکشی کرتے ہیں اس میں مہاراشٹر میں اورنگ آباد کا علاقہ، اورنگ آباد کا شہر بھی اس کا بھی نام آتا ہے. تو یہ جہاں موجود ہے وہاں تو یہ حال ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہدی نہیں ہو سکتا. امام مہدی کے بارے میں آیا ہے دمشق میں نازل ہوں گے، وہ دمشق میں نازل ہوں گے، وہاں جامع مسجد کے منارے پہ نازل ہوں گے، فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں گے. اور اس کے بارے میں نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں بات نہیں. یہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، اس لیے یہ بات یہاں پر آ رہی کہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہ بہار میں پیدا ہوا ہے نا، یہ پیدا ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دمشق میں اور یہ پیدا ہوا ہے بہار میں. تو کیسے ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے حدیث میں بہت سے نشانیاں ہیں جس سے کھل کے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے یہ نہ کسی صورت میں مہدی ہے اور نہ کسی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام. اب جو اس کو نبی مان لیا وہ کیا ہو جائے گا؟ اب اگر کہ اس کے جال میں جو پھنسا اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام مان لیا، کیا ہو جائے گا؟ وہ نبی مان لے گا اس کو تو کیا ہو جائے گا؟ اسلام سے نکل نہیں جائے گا. تو اگر کوئی اس کا شکار بنے گا تو کیا ہوگا؟ کتنا نقصان ہے ہمیں، کتنا نقصان ہے ہمارا.
ہے نا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے، ان کے بارے میں کلیئر کیا جائے اور وضاحت کی جائے کہ یہ ایسے ایسے لوگ ہیں، ان کے فتنے سے دور رہنا چاہیے. آخری بات جو امریکہ اور برطانیہ کو یہ کہتا ہے کہ یہ دجال ہے، اس پر رد کر کے میں اپنی یہ بات ختم کروں گا اور دوسری بات کروں گا. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیا ہے. دجال کی صفت بتا دی ہے کہ دجال ایک انسان ہے. بتا دیا ہے آپ نے کہ اس کے بال ایسے ہوں گے، اس کے بال گھنگریلے ہوں گے، اس کی آنکھ نہیں ہوگی، نابینا ہوگا، ایک آنکھ جو ہے خراب ہوگی، ہے نا. تو حدیث سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ دجال انسان ہے. حدیث سے کیا واضح ہوا؟ دجال انسان ہے. اس نے کیا کہا کہ دجال دو ملک ہیں. ملک نہیں ہے، ملک نہیں، دجال ملک نہیں ہے. دجال جو ہوگا وہ انسان ہوگا. تو اس کی یہ تعویل غلط ہے. دوسری چیز سیٹلائٹ کو اس نے کہا سیٹلائٹ کی دجال ہے نا. اور دجال کے بارے میں بات موجود ہے کہ دجال مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، مکہ اور مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر ہم سیٹلائٹ کی بات کریں تو سیٹلائٹ مدینے میں موجود ہے اور مکے میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے ہم ساری چیزیں لائیو دیکھتے رہتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں. تو اس کا یہ جو استدلال کرنا اور یہ سب باطل باتیں کرنا اور حدیثوں کو اپنے حساب سے کہیں بھی فٹ کرنا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. تو دجال کے سلسلے میں بھی جو یہ باتیں کہا ہے یہ ساری چیزیں بھی صحیح نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک فتنے والا انسان ہے. اس کا فتنہ جو ہے ایک خطرناک فتنہ ہے اس دور کا. اس لیے جو ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ اس کے فتنے سے ہم بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں. ہمارے بچے بھی کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، یہ لوگ وہاں پر ان سے ملاقات کر لیتے ہیں. جانے انجانے میں کہیں ہم غافل ہوئے تو ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. لہذا ضروری ہے کہ اس کے فتنوں سے آگاہ رہا جائے اور اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العالمین ہماری اور ہمارے بچوں کے ان جیسے فتنوں سے حفاظت فرمائے.